نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 126 کا آج درس سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اللہ نے اس امداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد اور غزوہ بدر کا ذکر فرمایا کہ جس میں مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے، ان کے اطمینان قلب کے لیے، ان کی خوشی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے نازل فرما کر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تو اب اس آیت کریمہ میں اس مدد کی اللہ نے وجہ بیان فرمائی ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتار کر جو تمہاری مدد فرمائی ہے محبوب، وہ صرف تمہاری خوشی کے لیے فرمائی ہے، وہ تمہاری خوشی کے لیے۔ سبحان اللہ، محبوب کو خوش کرنے والے کام کرنا یہ سنت الہی ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محبوب، ہم نے جو یہ فرشتوں کو اتار کر، اور وہ فرشتے جو تمہاری مدد کے لیے اترے، ہم نے ان فرشتوں کو بھی دوسرے فرشتوں سے افضل کر دیا۔ یہ فرشتے کیوں اتارے، یہ مدد کیوں نازل ہوئی؟ تمہاری خوشی کے لیے ہوئی، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، اور دشمن کی کثرت اور اپنی قلت سے تمہیں پریشانی اور بے قراری نہ ہو کہ سامنے دشمن زیادہ تعداد میں ہے اور مسلمان تھوڑی تعداد میں ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 ایک قول کے مطابق، اور ان کی تعداد 1000 ہے، اور غزوہ احد میں بھی اسی طرح مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور ان کی تعداد زیادہ ہے۔ ان کی تعداد 3000 ہے اور مسلمانوں کی تعداد، جب منافقین بھاگ گئے تو باقی 700 مجاہدین بچ گئے۔ تو فرمایا کہ ان کی کثرت اور اپنی قلت سے جو تمہیں پریشانی ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مدد نازل فرمائی تاکہ اے مسلمانوں، اے غلامان مصطفیٰ، تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو جائے۔ اور مسلمانوں کو ویسے بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حقیقی مدد اسباب سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ حقیقی مدد اسباب سے نہیں۔ بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس اپنی حفاظت کے لیے یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے، میں نے یہ انتظام بھی کیا ہوا ہے، وہ انتظام بھی کیا ہوا ہے۔ تو حقیقی جو بندے کی مدد ہے، نصرت ہے، وہ اسباب سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہاں جی، اللہ جس کی حفاظت کرتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔
کفاروں نے لاکھ چالیں چلیں، لاکھ جال بچھائے کہ ہم کسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیں، اسلام کو مٹا دیں، لیکن اسلام کو بچانے والا اللہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمانے والا اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم قدم پر اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی، غلامان مصطفیٰ کی حفاظت فرمائی، جانثاران مصطفیٰ کی حفاظت فرمائی، اور دین اسلام کا جھنڈا اللہ نے ہر جگہ پر بلند فرمایا۔ تو اس بلندی کے پیچھے، اس مدد کے پیچھے حقیقت میں راز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا حقیقی مددگار ہے، اور لہذا چاہیے کہ بندہ صرف اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر نظر رکھے اور اللہ پر ہی بھروسہ کرے کہ ہم نے اسباب اختیار کر لیے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ روزگار کمانے نکلتا ہے تو اس نے سبب اختیار کیا ہے، اب اس کا بھروسہ اس سبب پر نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جیسے ایک بندہ دکان چلاتا ہے تو اس نے سبب اختیار کیا ہے رزق کمانے کا، اب اس کا بھروسہ اس دکان پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اس کا توکل کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے ذریعہ معاش کے لیے، اپنے روزگار کے لیے کسی نوکری کا انتخاب کیا ہے، کسی جاب کا انتخاب کیا ہے، تو اب آپ کا بھروسہ اس جاب پر نہیں ہونا چاہیے، اپنے باس پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا فائدہ دینے والا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اسباب جیسے مرضی طاقتور ہوں فائدہ دے ہی نہ۔ دیکھنا ہے، دوائی یہ شفا ملنے کا سبب ہے، ایک دوائی سے ایک بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسرا مریض مر جاتا ہے، سبب ایک ہے، لیکن اسی ایک سبب سے ایک کو نقصان ایک کو نفع ہو رہا ہے، جس کو نفع ہو رہا ہے اس کو نفع بھی اللہ پہنچا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں بھروسہ، ہمیں جو توکل ہے وہ اسباب پر نہیں کرنا چاہیے بلکہ کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی ایک درس ملتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ وہ بابرکت اور مقدس ہستیاں ہیں، وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کی خوشی اللہ کو محبوب ہے، اور ان کی خوشی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں آسمانوں سے مدد نازل فرمائی۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر دیا، حضور پر وار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کا اظہار ان سے یوں فرمایا کہ ان کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کا نزول فرمایا۔ تو آج بھی اگر مسلمان اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنے مذہب کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنے مسلک کے ساتھ مخلص ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، تو الحمدللہ سرکار کے صدقے آج بھی مسلمانوں کے لیے مدد نازل ہو سکتی ہے۔ تو آج بھی مسلمانوں کو اسباب پر نہیں بھروسہ کرنا چاہیے کہ ہماری معیشت اتنی کمزور ہے، اگر ہم دین پر چلیں گے، اگر ہم جناب دین اسلام کے اصولوں کو نافذ کریں گے تو جناب ہماری معیشت کا کیا ہوگا، ہمارے ملک کا کیا ہوگا، ہمارے فلاں کام کا کیا ہوگا، فلاں معاملے کا کیا ہوگا۔ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں، بس اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ دین پر چلنا تمہارا کام ہے، تمہارے کاموں کو سنوارنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔